السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا آپ سے سوال ہے، اگر لڑکی کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح کر دیا جائے تو یہ شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ مسلمانوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ لڑکی جو ہے اس کی کون سی بات ہے، لڑکی سے کیا پوچھنا ہے، شادی اس کے نکاح کے لیے اس کی رضامندی کی یعنی ضرورت نہیں سمجھتے جی، وہ شرماتی ہے، بچی کا کام ہے حیا کرنا، اس کے والدین نے، اس کے ولی نے، اس کے باپ نے، اگر باپ نہیں ہے تو بڑے بھائی نے جو فیصلہ کر دیا وہ اس کو نہیں ماننا ہے، وہ اس میں یعنی کہ لڑکی کی کوئی رائے، کوئی اجازت جو ہے اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اور حیرت والی بات ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اور اسلام سے پیارا کوئی دین ہے ہی نہیں، اور اس سے اچھے قواعد و ضوابط، قوانین، اصول کہیں بھی نہیں۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس حوالے سے، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لڑکی کی رضامندی کی کون سی بات ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمواری لڑکی سے نکاح کی اجازت لی جائے گی۔ میں نے کہا کمواری لڑکی تو شرمائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اجازت لی جائے گی، اب اس میں کوئی اور گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی کہ اگر اجازت لینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اوپر سے پوچھ لیا جائے، اندر سے جو ہے نا وہ رضامند ہے کہ نہیں، تو یہ بات ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے زیادہ بہتر اور واضح بات کون کرنے والا ہے۔ تو اس کے اندر جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی جو ہے اس کی رضامندی نکاح کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کی رضامندی شامل نہیں تو وہ نکاح ہی باطل ہے، وہ درست نہیں ہے اسلامی قوانین کے مطابق۔ اس لیے وہ لوگ جو لڑکی سے پوچھنا گوارا نہیں کرتے، یا اس کو شرم سمجھتے ہیں، یا اس کو معنی سمجھتے ہیں، معنی ہے جی ہمارے لیے، جیسے پنجابی میں عام طور پہ بولا جاتا ہے کہ یہ جی ہمارے لیے معنی ہے، تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے آگے، ان کے حکم کے آگے کون ہو سکتا ہے جو اپنی بات کرے۔ تو ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو توڑنے سے ڈرنا چاہیے، کہ جہاں پہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لڑکی جو ہے اس سے اجازت لینی چاہیے، چاہے وہ کماری لڑکی ہے، کیونکہ اصل میں جو سوال اٹھایا گیا وہ ہے حیا کا، کہ یہ کیونکہ کماری ہے تو یہ کیا اپنا جو ہے نا وہ اپنے متعلق کیا بولے گی، وہ تو حیا کرے گی، شرمائے گی۔ اور دوسری طرف جو عورت آلریڈی شادی شدہ ہوتی ہے، تو دوبارہ اب اس کا کوئی شوہر مر گیا، یا اس کا انتقال ہو گیا، یا اس کا جو ہے وہ طلاق ہو گئی ہے، تو اس کے بعد اس عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ جو ہے وہ ولی سے بہتر جو ہے نا اپنے لیے فیصلہ کرنے والی ہے، یعنی کیونکہ وہ ایک اب سمجھ چکی ہیں اس رشتوں کو، یہ جو نئی نسبت ہوتی ہے نکاح کے اندر، اس لیے وہ اپنا بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں۔ فیصلہ وہاں پہ بھی ولی کی مشاورت کے ساتھ ہی ہونا ہے، ولی نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے اندر اس کا ایک کنٹریبیوشن جو ہے اس عورت کا وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر یہ جو چیز مشہور ہے کہ لڑکی کا جو ہے اس سے پوچھنا کیا ہے، یہ غلط مشہور ہے۔ لڑکی سے پہلے جو ہے وہ اس سے پوچھ لینا چاہیے، بلکہ ایک روایت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک خاتون کا ذکر کیا کہ میں اسے نکاح کے لیے پیغام بھیجنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر اسے دیکھ لو، امید ہے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ میں ایک انصاری خاتون کے ہاں گیا اور اس کے والدین سے اس کا رشتہ طلب کیا۔
اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سنایا، یعنی کہ میں اسے دیکھ لوں۔ محسوس ہوا کہ اس کے والدین نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ یہ مرد اس لڑکی کو دیکھے۔ لڑکی پردے میں تھی، اس نے یہ بات چیز سن لی، چنانچہ اس نے کہا تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کا حکم دیا ہے تو دیکھ لے، ورنہ میں تجھے قسم دیتی ہوں۔ چنانچہ میں ایک انصاری خاتون کے ہاں گیا اور اس کے والدین سے اس کا رشتہ طلب کیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سنایا، یعنی کہ اس لڑکی کو دیکھ لو۔ یوں محسوس ہوا کہ اس کے والدین نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ لڑکی پردے میں تھی، اس نے یہ بات چیز سن لی، چنانچہ اس نے کہا اگر تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کا حکم دیا ہے تو دیکھ لے، ورنہ میں تجھے قسم دیتی ہوں۔ اس نے گویا اس بات کو بہت بڑا سمجھا۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھ لیا، پھر میں نے اس سے شادی کر لی، پھر مغیرہ نے اس سے ہم آہنگی پیدا ہو جانے کا ذکر فرمایا۔ یعنی اس کے اندر کتنی بڑی حکمت ہے کہ اگر جیسے ہمارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کیا ضرورت ہے، ہم لوگ تو دیکھتے ہی نہیں تھے۔ اگر آج سے 25 30 40 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو نہ لڑکی نے لڑکے کو دیکھا ہوتا تھا، نہ لڑکے نے لڑکی کو دیکھا ہوتا تھا، اور پھر رزلٹ کیا نکلتا تھا؟ ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ بندھ کے گزار دیتے تھے۔ اگر وہ پسند ہی نہیں ایک دوسرے کو کرتے تو بس ایسی زندگی گزرتی۔ بے تحاشا اس طرح کی کہانیاں موجود ہیں کہ 4 4 5 5 6 6 8 8 10 10 بچے ہیں ان لوگوں کے، اور میاں بیوی کے اندر کسی قسم کی ہم آہنگی ہے ہی نہیں، ایک دوسرے کو پسند ہی نہیں کرتے، دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور پھر بھی وہ جو ہے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں ایک بندھن میں بندھے۔ تو دین اسلام نے ان چیزوں کو ختم کیا ہے۔ یہ لڑکی کو زمین میں زندہ درگور کرنے والی بات ہے، ان چیزوں سے دین اسلام نے روکا ہے، اور بہترین اخلاق جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کے آیا ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ نہیں کہ یہ جیسے آج کل ٹک ٹاک اور فیس بک اور مختلف سوشل میڈیا کے اوپر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں، یہ معاملہ نہیں ہے۔ والدین گواہان جو ہیں وہ درمیان میں موجود ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی جو محرم ہے وہ درمیان میں موجود ہونا چاہیے، جس کے سامنے جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، اور اگر کوئی سوال کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ بعد میں اگر وہ طلاق ہوگی رشتہ ہونے کے بعد تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے دونوں خاندانوں کا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق لڑکی کو پورا حق ہے، چاہے وہ کنواری ہے، کہ وہ اپنے والدین کو اپنی رضامندی بتائے۔ اگر ماں باپ نے ٹھان لی ہے کہ تمہارا رشتہ فلاں جگہ پہ کرنا ہے، خالہ یا ماموں یا چاچا کہیں پہ انہوں نے سوچ لیا کرنا ہے، اور لڑکی کہتی ہے کہ میں نہیں کرنا چاہتی، تو شریعت کے مطابق کریں گے والدین ہی اس کی شادی، لیکن اس کی مرضی کے بغیر قطعی طور پہ وہ شادی نہیں کر سکتے۔ وہ گناہ ہے اور وہ غلط ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ آخر